بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کا علم دے کر اس دنیا کے اندر آخری نبی بنا کر بھیجا. 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی. 63 سال کی عمر میں آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. اس 23 سال کے قلیل عرصے کے اندر متفرق اوقات میں 24,000 مرتبہ سیدنا جبریل امین علی نبینا علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے رہے. سب سے پہلے غار حرا میں جبریل امین جب اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور پہلی ملاقات میں جبریل نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اقرأ، پڑھو. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے کسی کے پاس یا کہیں بھی اسکولنگ نہیں ہوئی تھی. آپ نے بچپن میں کسی کے پاس کچھ نہیں پڑھا تھا. اس کے اندر ایک بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے پوری دنیا کو جو علم دینا چاہتے تھے وہ علم براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا علم تھا. اگر ہمارے نبی بچپن میں کسی کے پاس پڑھتے تو لوگ یہ کہہ سکتے کہ یہ نبی اپنی بات یا خدا کی بات نہیں بتا رہا ہے بلکہ اپنے استاد کی بات بتا رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی نظام ایسا رکھا کہ اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات علیم سے براہ راست جبریل امین کے واسطے سے علم دیا. اسی لیے جب جبریل امین آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے پڑھو اقرأ، اللہ کے نبی نے کہا ما انا بقاری، میں تو کبھی کسی کے پاس پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر جبریل امین نے اللہ کے نبی کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے دبایا. 2-3 مرتبہ ایسا ہونے کے بعد پھر اللہ کے نبی کی زبان مبارک پر وہ بول جاری ہو گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی کی شکل میں 5 آیتوں کی صورتوں میں نازل فرمایا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. 3-4 چیزوں کا ان 5 آیتوں میں تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلے اس رب کا نام لے کر پڑھنے کی تعلیم دی گئی جس رب نے انسانوں کو پیدا کیا. اور انسان کی پیدائش بھی کس چیز سے ہوئی ہے اللہ نے اس کو بھی بیان کیا. خلق الانسان من علق، کہ انسان کو خون کے لوتھڑے سے
یا گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ پھر کہا گیا کہ اقرأ وربک الاکرم، اپنے بابرکت رب کا نام لے کر پڑھو۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے واسطے سے لوگوں کو علم دیا۔ علم الانسان ما لم يعلم، اور لوگوں کو ایسا علم دیا گیا جس کا علم لوگوں کو پہلے سے نہیں تھا۔ تو جگہ جگہ پر ان پہلی آیتوں میں پڑھنے کا اور علم کا، قلم کا اور انسان کی پیدائش کا تذکرہ موجود ہے۔ اگر ان آیتوں کے اندر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر ہم پیدا ہی ہوئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ دنیا کے اندر ہم پیدا ہی ہوئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، یا اور آسان زبان میں اس کو سمجھنے لگے تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد ہم کو جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ علم حاصل کرنے کا، کیونکہ جس آدمی کے پاس جتنا علم ہوگا وہ علیم تک اتنا آسانی سے پہنچ سکے گا۔ علیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور علم وہ ہے جو بندے کو علیم تک لے کر جائے۔ علم کے ذریعے سے بندہ علیم تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان ابتدائی آیتوں میں انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا اور علم کا تذکرہ کیا۔ ایک طرف خدا کی خدائی ہے، دوسری طرف بندے کی بندگی۔ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا، یا بندگی کے مقام کو اس وقت تک پا نہیں سکتا جب تک کہ اس کو حقیقتوں کا علم نہ ہو جائے۔ اور حقیقت کا علم انسان کو کب آتا ہے؟ پہلے انسان کو اسباب کے درجے میں قلم سے پڑھنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے۔ جب آدمی کو لکھنا اور پڑھنا آئے گا اور جو علم آدمی نے حاصل کیا ہے اس علم کے اوپر آدمی کما حقہ عمل کرے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اوپر علم کا ایک ایسا سلسلہ شروع کرتے ہیں جو 5ویں آیتوں میں اللہ نے فرمایا علم الانسان ما لم يعلم، ہم نے انسان کو ایسا علم دیا جس کو وہ جانتا نہیں تھا۔ پہلا مرحلہ انسان کا علم کے سلسلے میں اپنی محنت سے کچھ حاصل کرنے کا ہوتا ہے۔ پھر جب انسان اپنی محنت سے اپنے بس میں جتنا علم ہے حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا علم دیتے ہیں جو علم کتابوں میں موجود نہیں ہوتا، جو علم کتابوں میں موجود نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس آدمی نے اپنے علم کے اوپر عمل کیا، من عمل بما علم، جو علم آدمی کو ملا تھا اس علم پر اس نے عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ ورثہ اللہ العلم ما لم يعلم، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے علم کا وارث بنائیں گے جس کو وہ نہیں جانتا۔ اپنے علم پر عمل کرنے کے بعد آدمی کو ایسا علم ملتا ہے جو علم کتابوں میں نہیں ہوتا۔ ایک نوجوان عالم دین، بڑے خانوادے سے تعلق رکھنے والے، کم عمری کے اندر ان کی شہرت زیادہ ہو گئی اور ان کے بیانات کے اندر ایسی ایسی انوکھی باتیں سامنے آنے لگی تو کچھ علماء کو جستجو ہوئی ان کے بیان میں بیٹھ کر ان کے علم کی تہ کو دیکھنے کی۔ جنگید قسم کے علماء ان کے بیان میں بیٹھے اور ان کی باتوں کو نوٹ کرنے لگے۔ چرچا بہت سنا تھا اس بندے کا کہ بڑی عجیب عجیب باتیں بتاتا ہے، انوکھے نکات بیان کرتا ہے، ذرا دیکھیں کہ اس کے علم کی تل کیا ہے، اس کی علم کی انتہا کیا ہے، بنیاد کیا ہے۔ چنانچہ کچھ علماء نے بیٹھ کر ان کے بیان میں ان کی ساری باتوں کو سنا، نوٹ کیا۔ نوٹ کرنے کے بعد ان میں سے ایک عالم تھے، بڑے زیرک، دور اندیش، انہوں نے یہ کہا کہ یہ بندہ قرآن اور حدیث کی بات تو نہیں بول رہا، اگر قرآن کا ترجمہ کر بتا دیتا یا حدیث کا ترجمہ بتا دیتا تو ہم لوگ بھی تو قرآن اور حدیث کے پڑھے ہوئے ہیں، ہم کو بھی معلوم ہونا چاہیے نا۔ تو یہ بندہ قرآن اور حدیث کی تو نہیں بول رہا،
اور اس سے آگے کا جملہ بڑے مزے کا جملہ، مگر قرآن اور حدیث سے ہٹ کے بھی تو نہیں بول رہا، نہ قرآن اور حدیث کی بات بول رہا ہے اور نہ ہی قرآن اور حدیث کے منشے سے ہٹ کر بول رہا ہے۔ تو یہ جو قرآن اور حدیث کے منشے سے ہٹے بغیر بولنے کا جو اپنا انداز تھا، یہ انداز کہاں سے آیا آدمی کے پاس؟ یہ اللہ کے نبی کی وہی حدیث کا انداز ہے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان جب اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا علم دیتے ہیں جو علم پہلے سے آدمی کو معلوم نہیں ہوگا۔ وہ علم کتابوں میں نہیں ہوتا، لیکن کتابوں میں اگر تلاش کریں تو اسی علم کی جیسی اور باتیں کتابوں کے اندر ملتی ہیں۔ تو دنیا کے اندر انسانوں کا جو سب سے بڑا امتیاز ہے وہ علم ہے۔ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اور علم اس وجہ سے حاصل کرنا ہے کہ اللہ کا ایک نام علیم ہے۔ جو بندہ علم حاصل کرتا ہے وہ اپنے علم کے واسطے سے علیم تک پہنچتا ہے۔ علم وہ ہے جو بندے کو علیم تک پہنچائے۔ اگر کوئی علم بندے کو علیم تک نہیں پہنچاتا تو پھر وہ علم نہیں ہے، وہ فتنہ ہے، وہ فتنہ ہے۔ اسی لیے بندے کا علم سے گہرا رشتہ اور تعلق ہونا چاہیے۔ تعلیم انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں ترقی کرنے کے لیے تعلیم بنیادی سیڑھی ہے۔ دنیا میں ترقی کا زینہ ہے تعلیم۔ بغیر تعلیم کے آج تک دنیا میں نہ کسی انسان نے ترقی کی ہے اور نہ مجموعی طور پر کسی قوم نے ترقی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سب سے پہلے تعلیم دی۔ صحابہ کرام کو آپ نے ہنر سکھایا، صحابہ کرام کو آپ نے علم دیا، پھر اسی علم کی روشنی کو لے کر صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک جاہل اور ایک عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ دین کا علم جاننے والے اور دین کے علم سے نابلد انسان برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ علم آدمی کے اخلاق کو سنوارتا ہے، علم آدمی کی ثقافت کو درست کرتا ہے، علم سے آدمی کے رہن سہن کے انداز بدلتے ہیں۔ جس آدمی کے اندر جتنا علم ہوگا اس آدمی کی سوچ اور سمجھ کے اندر اتنی باریکیاں آئیں گی۔ اور اگر کوئی آدمی علم سے بے بہرا ہے، علم سے دور ہے، تو پھر اس کا ذہن موٹی موٹی باتیں قبول کرنے کی بھی اس کو اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت باریک باتیں نہیں سمجھ میں آ جاتی، اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو موٹی موٹی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ آدمی اپنے انداز میں جو بات کہتا ہے وہ اس کے مفہوم کو پلٹا کر اپنے انداز میں لے لیتے ہیں۔ علم سے آدمی کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں۔ علم کے ذریعے سے آدمی کے اندر آدمیت جنم لیتی ہے۔ علم کے ذریعے سے انسان کو چیزوں کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے خلیفہ کو پیدا کر رہا ہوں، فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ آپ ایسے کو کیوں پیدا کریں گے جو روئے زمین کے اوپر فساد مچائے گا، قتل و غارت کری کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بہتر جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کا علم دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، ایک ایک چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یاد دلایا۔ فرشتے بھی وہاں موجود تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے جو کچھ کہا اس کو پڑھ کر سناؤ۔ فرشتے نہیں سنا سکے، لیکن آدم علیہ السلام نے جب پڑھ کر سنا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ یہی وہ خوبی ہے انسانوں کی جس خوبی کی بنیاد پر انسان فرشتوں سے 2 قدم آگے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ سمجھ میں یہ آیا کہ علم سے انسان فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔
ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قلیل العمل مع العلم کثیر، کہ انسان اگر تھوڑا بھی عمل کرے گا اور اس عمل کے پیچھے علم ہوگا تو اس تھوڑے سے عمل کا بھی اجر اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں بھی ایک حدیث ہے وَكَثِيرُ الْعَمَلِ مَعَ الْجَهْلِ قَلِيلٌ، آدمی نے بہت سا عمل کر لیا لیکن اس عمل کی بنیاد جہالت پر ہے، علم پر نہیں ہے، تو پھر ایسا بہت سارا عمل بھی بہت تھوڑا ہے۔ تو آدمی کے عمل کے اندر بھی جان آتی ہے علم کی بنیاد پر۔ یہی سے سمجھ میں آتا ہے کہ علم انسان کی زندگی کے اندر کتنا ضروری ہے اور آج کا معاشرہ علم سے کتنا کوسوں دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی جو دی وہ علم سے شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ دیا، اور یہ سلسلہ اتنا لمبا چلا، آپ نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پچھلے لوگوں کا اور اگلے لوگوں کے علم عطا کیے۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی، میرے رب نے مجھے علم دیا اور بہترین علم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا وہ کائنات کا سب سے زیادہ حقیقت کو آشکارا کرنے والا علم، اور آپ کی برکت سے آپ کی امت کے علماء کو وہ علم دیا گیا، آپ کی امت کے صلحاء کو وہ علم دیا گیا، آپ کی امت کے اتقیاء کو وہ علم دیا گیا، اور آپ کی امت کے ایک ایک آدمی کو وہ علم دیا گیا۔ فرق اتنا ہے کہ جو آدمی جتنا زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اتنا زیادہ علوم نبوت سے حصہ پاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ فإن الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء دنیا سے جاتے جاتے اپنے پیچھے پیسے چھوڑ کر نہیں جاتے، دولت چھوڑ کر نہیں جاتے، درہم یا دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ انما ورثوا العلم، وہ اپنے پیچھے علم کی وراثت کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جو آدمی بھی علم حاصل کرے تو وہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں علم حاصل کرے۔ گویا علم حاصل کرنا اپنے آپ کو نبی کا وارث بنانا ہے۔ اسی لیے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے رضینا قسمت الجبار فینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا میں تقسیم کر دی ہے ہم اس سے راضی ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا، اللہ نے ہمارے سلسلے میں جو تقسیم کی ہے ہم اس سے راضی ہیں۔ لنا علم وللجہال مال، اللہ نے ہمارے لیے علم دے دیا اور جاہلوں کو مال دے دیا۔ فإن المال يفني عن قریب، مال عن قریب ختم ہو جائے گا۔ وإن العلم باق لا يزال، علم ہمیشہ باقی رہتا ہے، علم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو مالدار بننے کی جستجو کرنا دراصل اپنے آپ کو جاہل بنانے کی محنت میں لگانا ہے، اور علم حاصل کرنے کی جستجو کرنا اپنے آپ کو عالم بنانے کی جستجو میں لگانا ہے۔ اور جو لوگ مال والے ہیں وہ فرعون، حامان، شداد، نمرود، ابو جہل، ابو لہب ان کے وارث ہیں، اور جو لوگ علم والے ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اب یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنے آپ کو فرعون کا وارث بنائے، فرعون کا جانشین بنائے، یا پیغمبروں کا جانشین بنائے۔ اگر اپنے آپ کو پیغمبروں کا جانشین بنانا ہے علم حاصل کرو، اپنے آپ کو فرعون کا جانشین بنانا ہے مال کے چکر میں پڑو، کیونکہ مال ایک دن انسان دنیا سے جائے گا تو یہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن علم جب دنیا سے عالم جب دنیا سے جاتا ہے یا علم والا جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ اپنے پیچھے علم کو چھوڑ کر نہیں جاتا، بلکہ جاتے جاتے اپنے ساتھ علم کو بھی لے کر جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں عام جنتی مسلمان قیامت میں جنت کے اندر علماء کو تلاش کریں گے۔ ارے کہاں ہے علماء، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ وہ آ کر علماء سے مسئلہ پوچھیں گے، کیا مسئلہ؟
پوچھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ہم کو ہر قسم کی نعمت دے دی، اب اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ مانگو، اور کیا مانگتے ہو؟ اب ہر نعمت مل گئی، اب کیا مانگنا چاہیے؟ ایک سوال اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کا جواب ہمیں نہیں معلوم، تو علماء کے پاس جائیں گے لوگ جنت کے اندر کہ اب کیا مانگنا چاہیے؟ تو پھر علماء کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کا دیدار مانگو۔ اب پھر جب یہ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے جنت میں ہر نعمت دے دی ہمیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں اپنا دیدار کرا دیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے سامنے اپنا جلوہ دکھائیں گے، پھر جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کر ایسا مگن ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن میں ایسا فنا ہو جائے گا کہ پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن کے سامنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے انور کے دیدار کے سامنے جنت کی ساری نعمتیں پھیکی معلوم ہوگی۔ مگر اتنا بڑا سوال کا جواب ملے گا کہاں سے؟ علماء سے ملے گا۔ گویا جنت کے اندر بھی علماء کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ دین کے علم کی برکت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا مدار علم پر رکھا۔ اب یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کتنا نالجبل پرسن بنتے ہو، آپ کتنے تعلیم یافتہ بنتے ہو، آپ کو اختیار۔ آپ اپنی اولاد کو تعلیم سے کتنا آراستہ اور پیراستہ کرانا چاہتے ہو، یہ آپ کو اختیار ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ایسی چیز ہے جب تک انسان اپنی ذات سے فیصلہ نہیں کرتا، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت انسان کی کشتی کو کنارے نہیں لگا سکتی۔ آج دنیا کے اندر بحیثیت مجموعی ہم مسلمانوں کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، بڑے مسائل ہیں ہمارے سامنے، گھریلو مسائل سے لے کر عالمی مسائل تک مسلمان مسائل سے دوچار ہیں۔ گزشتہ 200-250 سالوں سے مسلمانوں کے اوپر جو آزمائشوں کا سلسلہ چل پڑا ہے، پوری اسلامی تاریخ کے اندر اتنی آزمائشیں کسی اور دور کے مسلمانوں کے اوپر نہیں آئی۔ اچھا، ان آزمائشوں سے نکلنے کے لیے مسلمانوں نے بہت سے طریقوں کو اپنایا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ ان آزمائشوں سے نکلنے کا علاج مالداری میں ہے، مسلمانوں نے دولت کو جمع کیا لیکن اس پریشانی سے باہر نہیں آ سکے ہو۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ اس کا علاج اپنے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کو درست کرنا ہے، اپنے اندر ایک سیاسی طاقت پیدا کرنا ہے، چنانچہ مسلمانوں نے اس کی محنتیں کی، یہاں تک کہ خود مسلمان اقتدار کے مالک ہو گئے۔ کہیں نوابوں کی حکومت قائم ہوئی، کہیں بادشاہوں کی حکومت قائم ہوئی، اس کے باوجود بھی بحیثیت مجموعی ہماری قوم اس پتی کے دلدل سے باہر نہیں آ سکی۔ کیوں؟ کیونکہ بیماری ایک تھی، علاج کچھ اور کیا جا رہا تھا۔ ہماری بیماریاں دراصل جہالت کی بیماریاں ہیں، اور اس کا علاج مالداری یا اقتدار بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کا علاج صرف یہ تھا کہ ہم علم کے میدان میں ترقی کریں۔ چنانچہ گزشتہ 100 سال کی آپ تاریخ دیکھیں، دنیا کے نقشے پر یہاں تفصیل سے بات سنانے کا تو موقع ہے نہیں، وقت بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ 2 ملکوں کی مثال میں آپ کے سامنے بتاؤں گا، ان 2 ملکوں کے مسلمانوں کے اوپر کیسے حالات آئے، کیسا مسلمانوں کی مذہبی شناخت کو مٹانے کی کوششیں کی گئی، اور وہاں کے مسلمانوں نے تعلیم کی طرف توجہ دی، ان کے بڑوں نے تعلیمی انسٹیٹیوشنز قائم کیے، مکاتب قائم کیے، مدارس قائم کیے، اسکولز قائم کیے۔ اس کے نتیجے میں آج ان دونوں ملکوں کی حالت بالکل بدلی ہوئی۔ 100 سال پہلے، 70 سال پہلے ان ملکوں کی جو حالت تھی، اور باطل جس طریقے سے وہاں محنت کر رہا تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا مذہب سے رشتہ ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کا دین اسلام سے تعلق کو بالکل ختم کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود وہاں کے بڑوں نے حالات کو محسوس کیا اور ضرورت کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے انہوں نے اس ملک کے مسلمانوں کو تعلیم دینے کا انہوں نے پلان کیا۔ آج پوری دنیا کے اندر وہ ملک ہر اعتبار سے ترقی کے میدان میں سب سے اونچے درجے پر، ان میں سے ایک ہے مصر۔ مصر کے اندر 1950 کے بعد، آج سے 70-72 سال پہلے، وہاں جب جمال عبد الناصر بادشاہ بنا
پریزیڈنٹ بنا، اس نے اسلام پسندوں کے اوپر نہ ختم ہونے والے ظلم کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کا تاریخ دور چلتا رہا، مسلمانوں کی شناخت کو چن چن کر مٹایا جانے لگا۔ قرآن پر پابندی، نمازوں پر پابندی، اذانوں پر پابندی، مسلمانوں کی جو شخصی آزادیاں ہیں اس پر پابندی، اور پوری لابی وہاں پر کام کر رہی تھی مسلمانوں کا مذہب سے تعلق ختم کرنے کے لیے۔ جمال عبد الناصر جب مرا، اس کے بعد انور سادات مصر کا صدر بنا۔ انور سادات تھوڑا سا اپنے اندر نرم گوشہ رکھتا تھا، لیکن جب کیپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا، اگریمنٹ ہوا، اس کے بعد اس نے بھی اسلام پسندوں کے خلاف دائرہ تنگ کرنا شروع کیا۔ لیکن اس زمانے کے اندر وہاں ایک عالم ہوتے تھے، مصر میں ایک بڑی یونیورسٹی ہے جو گزشتہ 1100 سال سے آج تک باقی ہے، جامعہ ازہر قاہرہ، جو مصر کا جو کیپٹل ہے وہاں پر جامعہ ازہر یونیورسٹی۔ اس یونیورسٹی کے چانسلر تھے شیخ جارود اللہ۔ شیخ جارود نے حکومت سے ٹکرائے بغیر، کوئی پبلکسٹی کیے بغیر، اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے آنے والے حالات کو اور مزید سنگین بنائے بغیر انہوں نے خاموشی سے جامعہ ازہر مصر کے تحت میں کونے کونے میں چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں برانچز قائم کیے، مکاتب قائم کیے، اسکولز قائم کیے، جہاں پر بچوں کو دینی تعلیم بھی دی جاتی اور بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی۔ گویا بچوں کے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں قرآن رکھا جاتا اور دوسرے ہاتھ میں ان کے سائنس اور ٹیکنالوجی کو رکھا جاتا۔ 12 سال کا عرصہ شیخ کو ملا تھا۔ اس 12 سال کے اندر انہوں نے مصر کے چپے چپے میں انسٹیٹیوشنز قائم کیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان اسکولوں میں، ان مکاتب میں پڑھنے والے بچے ایک طرف وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، تو دوسری طرف وہ حافظ قرآن ہے اور عالم دین ہے۔ جب آگے چل کر یہ نسل پڑھ کر باہر آئی تو پھر مصر کے اندر وہ کہتے ہیں نا، کہاوت مشہور ہے نا کہ محنت اتنا خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی دھوم مچا دے۔ جب یہ بچے پڑھ کر باہر نکلے 15-20 سال کے بعد، تو شیخ کی یہ جو اندرونی محنتیں تھیں، 12 سال اندرونی طور پر خاموشی سے انجام دی جانے والی، ان محنتوں نے ایسا رنگ لایا کہ پھر پوری دنیا کے اندر تعلیم کا ایک انقلاب آ گیا۔ مصر کے اندر جو بڑا ڈاکٹر ہوتا وہ اپنے وقت پر بڑا حافظ قرآن عالم بھی ہوتا، کوئی بڑا انجینئر ہے وہ حافظ قرآن اور عالم بھی ہے، کوئی بڑا سائنٹسٹ ہے وہ حافظ قرآن اور عالم بھی ہے، یہاں تک کہ یہی بچے جب وہاں کی پارلیمنٹ میں پہنچے، وہاں کی منسٹری پر پہنچے، تو دیکھا کہ ایک طرف اس کے پاس دنیاوی ڈگری بھی ہے تو دوسری طرف وہ سچا پکا مسلمان بھی ہے۔ تو ان کی اس محنتوں کے سامنے 12-15 سال کی اندرونی محنتوں نے باطل کے 100-150 سال کے خواب کو چکنا چور کر دیا۔ یہی حال ترکی کے اندر ہوا۔ 1920 کے اندر جب ترکی میں خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا اور ترکی میں قرآنی رسم الخط کے اوپر، قرآنی رائٹنگ کے اوپر پابندی لگ گئی، قرآنوں کو چن چن کر جلایا گیا، مسجدوں کو چرچ بنایا گیا، مسجدوں کو میوزیم بنایا گیا، اذانوں کے اوپر پابندی لگ گئی، داڑھی کے اوپر پابندی لگ گئی، برقعے کے اوپر پابندی لگ گئی۔ کہنے کو ترکی کا جو پریزیڈنٹ تھا مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک، یہ نام سے مصطفیٰ تھا لیکن اصل میں یہودی نسل تھا، اسلام دشمن تھا، چاہتا تھا کہ اب کبھی قیامت تک ترکی کے اندر کوئی اسلام کا نام لیوا پیدا نہ ہو۔ لیکن وہاں جب عدنان مندریس پرائم منسٹر بنے اور انہوں نے جلال بیار کو پریزیڈنٹ بنایا، ان دونوں لوگوں کو تھوڑا بہت دین سے اٹیچمنٹ تھا۔ ان لوگوں نے بغیر کسی شور شرابے کے، بغیر کسی پبلکسٹی کے اور بغیر کسی میڈیا میں باتوں کو لائے ہوئے ان لوگوں نے ترکی کے چپے چپے کے اندر مکاتب قائم کیے، منظم مکاتب قائم کیے، جن مکاتب کے اندر بچوں کو ڈاکٹر بنایا جاتا، انجینئر بنایا جاتا اور دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ تعلیم دی جاتی، وہیں پر دینی اعتبار سے ان بچوں کو حافظ قرآن بنایا جانے لگا۔ چنانچہ 1 سال کے اندر 6 لاکھ بچوں کا ایڈمیشن ہوا۔ 6 لاکھ بچے ایک طرف حافظ قرآن بن رہے تھے اور دوسری طرف وہی ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، وکیل، جج بن رہے تھے۔
جب یہ 6 لاکھ بچے پڑھ کر باہر آئے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ کیسا انقلاب آیا ہوگا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ایمانی غیرت اور حمیت اگر کسی ملک کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ ترکی کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کے بڑوں نے خاموشی کے ساتھ ایسا کام کیا، اپنے بچوں کو انہوں نے دنیاوی تعلیم بھی دی اور دینی تعلیم بھی دی۔ آج ہمارے اس ملک کے اندر ہم مسلمانوں کو جو چیلنجز ہے، ان چیلنجز سے باہر آنے کے لیے اگر ہمارے لیے کوئی راستہ ہے تو وہ راستہ صرف یہ ہے کہ ہم بھی ہمارے بچوں کو ایک طرف 100% دنیاوی تعلیم دیں اور دوسری طرف 100% دینی تعلیم بھی دیں۔ ہمارا بچہ ایک طرف حافظ بنے، عالم بنے، اور دوسری طرف ہمارے بچوں کے ہاتھوں کے اندر کمپیوٹر ہو، سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، جس کے ذریعے سے وہ دنیا میں ترقی کر سکے، جس کے ذریعے سے وہ ملک کا نام روشن کر سکے، جس کے ذریعے سے وہ اپنی کمیونٹی کا نام روشن کر سکے۔ ہندوستان کے بہت سارے کونوں کونوں میں جانا ہوتا ہے، ابھی آسام جانا ہوا تھا، میگھالیہ جانا ہوا تھا۔ آپ حیرت کریں گے، میگھالیہ میں ایک یونیورسٹی جانا ہوا، USTM، یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میگھالیہ۔ وہاں میں نے دیکھا کہ بڑی بڑی بلڈنگیں 150 سے 200 کروڑ کا کنسٹرکشن کیا ہوا، پورے ہندوستان کا سب سے بڑا آڈیٹوریم وہاں پر موجود ہے، کانفرنس ہال، جس کے اندر 3500 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، پوری لیزر ٹیکنالوجی کے ساتھ، پورا سینٹرل AC کے ساتھ، اور اپنے وقت کا اعلیٰ پروجیکٹر اور اعلیٰ کوالٹی کا مائک سسٹم اس کے اندر، پورے ہندوستان کا سب سے بڑا آڈیٹوریم، پورے شمالی ہندوستان، شمال مشرقی نارتھ ایسٹ انڈیا کہلاتا ہے وہ ایریا، اس ایریا کی سب سے ٹاپ یونیورسٹی۔ آپ حیرت کریں گے، وہ یونیورسٹی گورنمنٹ کی نہیں ہے، پرائیویٹ یونیورسٹی، اور وہ یونیورسٹی چلانے والا کوئی کوٹ پتلون والا آدمی نہیں ہے، بلکہ کرتا پیجامہ پہنا ہوا ایسی ایک مشت داڑھی والا آدمی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اعلیٰ ڈگری لے کر انہوں نے جا کر اپنے علاقے کے اندر کالجز قائم کیے، اسکولز قائم کیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج USTM کے نام سے بڑی یونیورسٹی انہوں نے بنائی۔ آپ حیرت کریں گے، ڈاکٹر APJ عبد الکلام صاحب تھے نا، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ آف انڈیا، ان کا انتقال کب ہوا تھا؟ جس وقت ان کا انتقال ہوا وہ لیکچر دے رہے تھے، جس دن وہ لیکچر دیتے دیتے ان کا انتقال ہوا میگھالیہ شیلانگ کے اندر، اس سے ایک دن پہلے 24 گھنٹے ڈاکٹر APJ عبد الکلام اس یونیورسٹی میں گزار کر گئے تھے۔ آج مسلمانوں کی ترقی کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اگر آپ آگے بڑھنا چاہیں تو دنیا آپ کا ساتھ دے گی۔ میں نے دیکھا میگھالیہ کی پوری گورنمنٹ کا فل سپورٹ ہے اس یونیورسٹی، چلانے والا مسلمان، ٹوپی داڑھی والا، اس کے اندر ہزاروں بچے پڑھتے ہیں، 75% بچے نان مسلم اور 25% بچے مسلم پڑھتے ہیں، وہاں پر ہزاروں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ گویا ایک ہاتھ میں قرآن ہے تو دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر۔ اس کے آگے جائے آسام کے اندر مولانا بدر الدین اجمل صاحب، بہت بڑے بزنس مین، عطر کے کاروباری، بلڈنگ کنسٹرکشن کا کاروبار، بہت سارے ہاسٹل اسکول چلاتے ہیں، ہاسپٹل چلاتے ہیں، مدرسے چلاتے ہیں، اور وہاں کے اپوزیشن لیڈر بھی ہے، وہ ان کی پارٹی کے MLA ہے، MP ہے، ایک عالم دین۔ آپ حیرت کریں گے، وہ ایک ہاسپٹل چلاتے ہیں ہم کے نام سے، حاجی عبد الماجد میموریل ہاسپٹل کے نام سے۔ آپ حیرت کریں گے، پورے ایشیا کا رورل میں چلنے والا سب سے ٹاپ ہاسپٹل چل رہا ہے۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا، حیدرآباد میں میں نے کیئر ہاسپٹل کو بھی دیکھا، اپولو ہاسپٹل کو بھی دیکھا، جو صفائی ستھرائی، جو مینٹیننس ان کارپوریٹ ہاسپٹلوں میں نے دیکھا، وہی مینٹیننس وہاں پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو بالکل چیریٹی کی بنیاد پر چلتا ہے، پورا ٹریٹمنٹ فری ہے وہاں پر۔ ہمارے پاس جو لوگ کڈنی پیشنٹ ہے، ان کے ڈائلسس کے لیے، ون ٹائم ڈائلسس کے لیے منیمم 3 سے 5 ہزار روپے کا خرچ ہوتا ہے، اس ہاسپٹل کے اندر فری ڈائلسس۔ کچھ پیشنٹ ایسے ہیں جن کو 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ ڈائلسس کرانا پڑتا ہے، پورا علاج فری میں ہو رہا ہے، آپریشن فری میں ہو رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ہاسپٹل میں ایک وارڈ ایسا بھی ہے، اگر کوئی پیشنٹ اس وارڈ کے اندر انٹری کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کے ٹوٹل بل میں 25% معاف ہے اسے۔ اگر اس کے باوجود پھر وہ جا کر کسی کا ریکمنڈیشن لگاتا ہے تو یہ 25% تو ہے ہی ہے، 100 روپے میں 25 پیسے معاف۔
75 پیسے آپ کو پے کرنا ہے. اگر وہ کسی کی سفارش لگا کر آیا تو پھر وہ 75 پیسے کے اندر سے بھی پھر 25 پیسے پھر 50 پیسے مار. اس طریقے سے گویا وہاں کیا ہو رہا ہے؟ سروس دی جا رہی ہے، کوئی بزنس نہیں. اگر آپ کا بچہ دینی تعلیم حاصل کرے گا، ساتھ میں وہ ہنر آئے گا اس کے پاس، تو کیا بنے گا؟ وہ سروس دینے والا بنے گا، ورنہ تو وہ جاب ہولڈر بنے گا. جاب آدمی پیسوں کے لیے کرتا ہے، آدمی انسٹیٹیوشن قائم کرتا ہے بزنس کے لیے. اگر ہمارے بچے ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، وکیل بنیں گے، سائنٹسٹ بنیں گے اور دنیا کی ڈگریاں حاصل کریں گے، ساتھ میں دیندار بنیں گے، تو ہمارا بچہ سامنے والوں کی خدمت کرے گا، بزنس نہیں کرے گا. اگر وہ وکیل ہے، کوئی اس کے پاس جائے گا تو پہلے ہمارا بچہ دینی اعتبار سے اس کو سمجھائے گا. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق کی نوٹس بھیجنا چاہتا ہے اور وہ وکیل کے پاس چلے گیا، اگر وکیل دیندار ہے پہلے اس کو سمجھائے گا کہ دیکھو طلاق دینا بڑی بری چیز ہے، پہلے وہ کاؤنسلنگ کرے گا. اگر دینداری ہوگی، دینداری نہیں ہوگی پیسوں کو، اپنی فیس کو دیکھے گا، نوٹس بنا کر طلاق بھیج دے گا. اگر ہمارا بچہ ڈاکٹر ہے لیکن ساتھ میں دیندار ہے، اگر کوئی بندہ جائے گا تو اس کو مشورے دے گا، اس کو سمجھائے گا اور معمولی گولیاں، معمولی ٹیبلٹ کے ذریعے سے اس کی بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر ہمارا بچہ دیندار نہیں ہے، ڈاکٹر ہے، کوئی بھی چلے گیا، اس کی معمولی بیماری کو لے کر کیا کرے گا؟ یہ بڑی بیماری بنائے گا اور یہ ٹیسٹ، وہ چیک اپ، یہ چیک اپ، ہزاروں کا بل بنا کر غریب کا جینا حرام کر دے گا. ہو رہا ہے ایسا؟ کیا نہیں ہو رہا؟ میڈیکل مافیا دیکھیے آپ، کریم نگر اخباروں میں آیا تھا، روزانہ 7 کروڑ روپے کے میڈیسن بک رہے ہیں. کون سی بیماری؟ پوری انڈیا کا سب سے زیادہ میڈیکل مافیا آپ کے کریم نگر میں کام کر رہا. لوگ معمولی بیماریوں سے جا رہے ہیں، لاکھوں روپے کے بل ٹھوکے جا رہے ہیں اور آدمی وہاں سے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو کر واپس آ رہا ہے. معمولی کووڈ کی بیماری، حیدرآباد کے کئی ہاسپٹل سے جہاں جا کر آدمی 40 لاکھ روپے کووڈ کے علاج میں، 90 لاکھ روپے لوگ کووڈ کے علاج میں ڈال کر آ رہے ہیں اور جان سے جا رہے ہیں. کون سی بیماریوں کا علاج ہو رہا؟ یہ انسانیت کے ماتم منانے کا مقام، کیونکہ لوگوں کو دنیا کی تعلیم مل گئی، دینی تعلیم نہیں ملی، اسی لیے ان کو صرف بزنس کرنا سمجھ میں آیا، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا سمجھ میں نہیں آیا. اسی لیے اگر ہم دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کے ذمہ دار شہری بننا چاہتے ہیں، تو کوئی ہمارے راستے کے اندر رکاوٹ نہیں ہے. ہم کو آج ہی فیصلہ کرنا پڑے گا اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں. اور جو پیسے ہم فنکشنوں میں برباد کرتے ہیں، جو پیسے ہم دکھاووں میں برباد کرتے ہیں، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں اپنے بچوں کو عید کی شاپنگ مت کراؤ، 2 وقت کھانا مت کھلاؤ، 1 وقت کھانا کھلاؤ، مگر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو. یاد رکھو کہ تم اگر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو گے تو تمہارے بچوں کی بہترین تعلیم سے ایک کمیونٹی ڈیولپ ہوگی اور معاشرہ بنے گا، سوسائٹی بنے گی، ملک بنے گا. اسی لیے ہم لوگوں کو آج ہی فیصلہ کرنا ہے، مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے، طے کرنا ہے. اگر اس ملک کے اندر ذمہ دار شہری بننا ہے، دنیا کے اندر اپنے آپ کو ایک کامیاب مسلمان اور ایک کامیاب انسان بنا کر متعارف کرانا ہے، تو فیصلہ کرنا ہے کہ فضول خرچے چھوڑیں گے، بچوں کی تعلیم پر پیسہ لگائیں گے. اور اس کے لیے جگہ جگہ پر چھوٹے سے چھوٹے ولیج سے لے کر منڈل سطح سے لے کر ڈسٹرکٹ لیول سے لے کر ہر جگہ پر مسلمانوں کو اپنے ادارے قائم کرنا ہے. اب یہ جو نئی ایجوکیشن پالیسی آنے والی ہے NEP، جو اگلے سال سے جو لاگو کر دی جائے گی، آپ حیرت کریں گے. NEP آنے کے بعد اگر کسی بچے کے پاس 12 کا سرٹیفکیٹ ہوگا تبھی اس کو ووٹر ID ملے گا، تبھی اس کو راشن کارڈ ملے گا، تبھی اس کو پاسپورٹ ملے گا، تبھی اس کو آدھار کارڈ ملے گا، تبھی اس کا بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلے گا. اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے گورنمنٹ آپ کے اوپر سختی کر کر ایجوکیشن کو لاگو کرنے سے پہلے اپنی مرضی سے قدم اٹھائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد دیکھیے پھر کیسی آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.